بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں اصول الشاشی کی۔ تو لفظ ابتدا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یعنی ابتدا کی ہی دو قسمیں ہوتی ہیں، ابتدائے حقیقی اور ابتدائے عرفی۔ ابتدائے حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جس سے کسی کتاب یا رسالہ کی جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو۔ جہاں سے کتاب رسالہ آپ شروع کرتے ہیں پہلے کچھ بھی مذکور نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ابتدائے حقیقی۔ اور جہاں سے آپ کتاب کو بطور فن شروع کرتے ہیں، یعنی شروع میں مقدمہ آ جائے یا کچھ باتیں آ جائیں، حمد و صلاۃ آ جائے، پھر اس کتاب کو فن کو باقاعدگی کے ساتھ آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے ابتدائے عرفی۔ یعنی ابتدائے حقیقی اور عرفی میں فرق یہ ہے کہ ابتدائے حقیقی سے پہلے کچھ بھی مذکور نہیں ہوتا اور ابتدائے عرفی سے پہلے مقصود وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، البتہ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مذکور ہوں، جیسے کتابوں کے مقدمات وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور ہر کتاب کے شروع میں ہر مصنف ہی حمد و صلاۃ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ یہ موسٹلی یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اصول الشاشی کو بھی لفظ الحمد سے شروع کیا گیا ہے، اور یہ ایک کامن سی بات ہے کہ لفظ حمد پر الف لام کا جو اضافہ ہے تقریباً ہر فن کی کتاب میں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ تو انتہائی مختصراً، چونکہ اس فن کی یہ پہلی کتاب ہے تو اس کو بالاستیاب تاکہ حل کر لیا جائے۔ تو لفظ حمد پر الف لام یعنی الحمد، الحمد سے اصول الشاشی کے مقدمے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو حمد پر جو الف لام ہے اس سے متعلق چند ایک باتیں کہ الف لام کی جو حمد پہ الف لام ہے اس کی اولاً دو قسمیں ہیں، اسمی اور حرفی۔ اسمی وہ الف لام جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الضارب، المضروب۔ ضارب اور مضروب پر جو الف لام ہے یہ الف لام اسمی ہے اور الذی کے معنی میں ہے۔ دوسری قسم ہے الف لام حرفی کی، اور الف لام حرفی پھر اس کی اپنی دو قسمیں ہیں، الف لام حرفی زائدہ اور غیر زائدہ۔ الف لام حرفی زائدہ جو اعلام یعنی ناموں پہ داخل ہوتا ہے، اسماء پہ داخل ہوتا ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے الحسن، الحسین وغیرہ۔ الحسن، الحسین میں جو الف لام ہے اس کا کوئی اپنا الگ سے معنی نہیں ہوتا، یہ الف لام زائد ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے الف لام غیر زائدہ، اور الف لام حرفی غیر زائدہ کی چار قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ الف لام جنسی، جس الف لام کے مدخول کی حقیقت و ماہیت ہو اور وہ الف لام جنسی ہوگا، یعنی الف لام جس لفظ پہ آپ داخل کرتے ہیں اس کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ماہیت ہوتی ہے، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے، یعنی مرد کی جو اغراض ہیں اور عورت کی اغراض ہیں یہ الگ الگ ہیں، لیکن جو مرد ہے یہ جنس، اپنی جنس کے اعتبار سے عورت سے بہتر ہے، یعنی ہارڈ ورکر ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے، حوصلہ ہمت اس میں زیادہ ہوتی ہے، شان نبوت مردوں کو ملی ہے۔ اسی طرح یعنی جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے۔ تو الرجل اور المرأة پہ جو الف لام ہے یہ جنسی ہے۔ استغراقی، استغراقی جس الف لام کے مدخول کے تمام افراد مراد ہوں وہ الف لام استغراقی ہوتا ہے، یعنی جس لفظ پر آپ الف لام داخل کرتے ہیں اس لفظ کی کا جو معنی بنتا ہے اس کے تمام افراد اگر مراد آپ لیتے ہیں تو وہ استغراقی ہو جاتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر۔ الانسان، انسان پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، یعنی انسان کے
جو تمام افراد ہیں، یعنی کل انسان ہی خسارے میں ہیں۔ یہ اپنے للاکثر حکم الکل کے تحت تمام انسان خسارے میں کہا گیا۔ تیسری قسم ہے عہد خارجی کی۔ اگر الف لام کے مدخول یعنی جس لفظ پر الف لام داخل کرتے ہیں اس لفظ کا جو معنی بنتا ہے اس کو مدخول کہا جاتا ہے، اس لفظ کو مدخول کہا جاتا ہے کہ الف لام کے مدخول کے بعض افراد متعین مراد ہوں تو عہد خارجی ہوگا۔ جس لفظ پہ آپ نے الف لام داخل کیا اس لفظ کا جو معنی ہے وہ مخصوص ہو، متعین ہو، مشخص ہو تو پھر الف لام عہد خارجی ہوتا ہے۔ جیسے فعصا فرعون الرسول، اس مثال میں الرسول سورہ مزمل میں جو استعمال ہوا ہے الرسول یعنی فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو الرسول سے مراد سارے رسول نہیں ہیں یا کوئی بھی رسول مراد نہیں ہے، بلکہ الرسول سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی الف لام داخل ہوا تو مدخول الرسول معین اور مشخص اور ایک ہی ذات مراد ہے۔ آخری اور چوتھی قسم الف لام حرفی غیر زائدہ کی ہے، عہد ذہنی۔ اگر الف لام کے مدخول کے بعض افراد مراد ہوں لیکن وہ متعین بھی نہ ہوں تو عہد ذہنی ہوتا ہے الف لام۔ یعنی جس لفظ پہ آپ نے الف لام داخل کیا اس لفظ کی مراد بہت سارے افراد بنتے ہوں اور وہ کوئی معین نہ ہو کہ یہ فرد مراد ہے تو عہد ذہنی ہوتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یوسف علیہ السلام کے بارے خطرہ ظاہر کرتے ہوئے کہا فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ اس مثال میں لفظ الذئب، ذئب پہ جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے خوف ہے انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو الذئب ذئب پہ الف لام، کون سا بھیڑیا، کوئی مراد متعین نہیں ہے، مشخص نہیں ہے، یعنی ایک عمومی لفظ بولا گیا کہ کوئی بھی بھیڑیا، تو یہ ہے عہد الف لام عہد ذہنی کی مثال۔ اسی طرح جو الحمد پہ ہے یہ تو تھی الف لام کی اقسام، اب اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کا اجرا کرنا ہے کہ الحمد پہ جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو الحمد پر الف لام دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو الحمد پہ الف لام استغراقی ہو سکتا ہے، پھر الحمد کا ترجمہ ہوگا کہ تمام افراد حمد، حمد کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے لیے جب استغراقی ہو، اور الف لام یہ جنسی بھی ہو سکتا ہے الحمد پہ، پھر ترجمہ یہ ہوگا الحمد کا کہ جن سے حمد کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ الحمد پہ الف لام کی بحث مکمل ہوئی۔